اسی گدرینیے کے علاقے میں گلیل میں، کیونکہ وہاں سے لوگوں نے کہا تھا کہ اے خداوند تو ہمارے پاس سے چلا جا، تو وہاں سے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کشتی میں سوار ہو کر واپس پار آیا۔ تو پار کہاں آیا؟ وہ گلیل کے علاقے میں واپس وہاں آیا تھا، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 14واں معجزہ جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ نظر آتا ہے کہ ایک خاتون ہے جسے 12 برس سے خون جاری تھا اور اس کی شفا ہو گئی، اور اس کا ذکر جو ہے متی 9 باب کی 20 سے 22 آیت، اور مرکز 5 باب 25 سے 39 آیت، اور لوکا 8 باب 42 سے 48 آیت میں اس کا ذکر آپ کو ملے گا۔ اور اس کے بعد 15واں معجزہ جو ہے یار کی بیٹی یعنی تلیتا کا زندہ کیا جانا، جسے خداوند یسوع نے کہا تھا تلیتا گومی، تو اس کا ذکر بھی ہمیں متی رسول کی انجیل 9 باب 18 اور اس کے بعد 23 سے 26 میں، مرکز 5 باب کی 21 سے 24 اور 35 سے 42 میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور لوکا رسول کی انجیل 8 باب 40 سے 42 آیت میں، اور پھر 49 سے 56 آیت میں۔ اور 16واں معجزہ جو ہے وہ 2 اندھوں کی شفا کا ذکر ہے جو کفرنہوم میں خداوند نے کیا، اور یہ متی رسول کی انجیل 9 باب 27 سے 31 آیت تک میں اس کا ذکر ہے۔ اور 17واں جو اس کا معجزہ تھا خداوند یسوع کا، گونگے کو جو ایک گونگا شخص اس کے پاس لائے تھے، یہ بھی کفرنہوم میں ہوا، اور خداوند یسوع نے اسے زبان بخشی اور وہ اس کے منہ میں انگلی ڈالی اور وہ بولنے لگا۔ متی رسول کی انجیل میں 9 باب 32 سے 34 آیت میں اس کا ذکر ہے۔ اور 18واں جو معجزہ ہے وہ 38 سالہ مریض کی شفا جو بیت حسدہ جو کہ یروشلم میں ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ جب اس کے معجزات بتا رہا تھا تو اس میں نے اس کا ذکر کیا تھا خاص طور پہ کہ بیت حسدہ میں، یہ یوحنا رسول کی انجیل میں 5 باب 1 سے 15 میں اس کا ذکر ہے، تو وہاں پر جہاں مقدسہ مریم کی پیدائش ہوئی تھی اس کے پاس ہی یہ چشمہ تھا جس پہ لوگ ٹھہرے ہوتے تھے کہ جب پانی ہلے گا تو وہ پانی میں اترتے تھے تو ان کی شفا ہوتی تھی۔ لیکن یہ بھی ایک ایسا معجزہ ہے جس نے اس شخص نے خود درخواست نہیں کی کہ مجھے بھلا چنگا کر دے، نہ یسوع کی طرف دیکھا نہ اسے آواز دی، لیکن خداوند یسوع نے خود اسے شفا دی، اور کلام بتاتا ہے کہ وہ یسوع کو جانتا نہیں تھا۔ تو کبھی کبھی یسوع کو نہ جاننے والے لوگ بھی شفا پا جاتے ہیں جب یسوع کی نظر کرم ان پر ہو جائے۔ اور 19واں جو معجزہ ہے وہ 5000 کو کھانا کھلانا ہے، جو کہ بیتسدا یعنی تبریاس کی جھیل کے پاس یہ واقعہ ہوا ہے، تبریاس میں۔ تو اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے متی رسول کی انجیل اس کی 14 باب کی 13 سے 20 آیت، مرکز کی انجیل اور اس کے مرکز میں اس کا ذکر ہے، لوکا 9 باب اس کی 10 سے 17 آیت میں اس کا ذکر ہے، یوحنا رسول کی انجیل 6 باب 1 سے 14 آیت میں اس کا ذکر ہے۔ یہ 5000 کو کھانا کھلانے کا ذکر ہے۔ عزیزو، میں آپ کو بہت زیادہ دماغ کو خشک نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں اس لسٹ کو یہاں روکوں گا تاکہ آپ اسے اچھی طرح سے دیکھ سکیں، سیکھ سکیں، اور اسے ضرور پڑھنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ خداوند نے جو معجزات کیے ہیں وہ کون کون سے معجزات ہیں۔ تو ابھی 37 کی لسٹ ہے میرے پاس، جو باقی میں آپ کو نیکسٹ ٹائم بتاؤں گا، لیکن فی الحال میں آپ کو خداوند کے کلام کی طرف واپس لانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع کا جو معجزہ کفرنہوم میں جو اس کا جو وہ معجزہ ہے، جو گلیل کے شہر میں جو معجزہ ہے اس کے،
यार की बेटी जो थी वो मर गई थी, और वो सरदार आके यीशु से दरख्वास्त कर रहा था कि आके मेरी बेटी को जिंदा कर दे। खुदा यीशु वहाँ से चलते हैं और रास्ते में एक खातून जो है वो इस ईमान के साथ उसके पास आती है कि अगर मैं उसे छू लूँगी तो मैं शिफा पाऊँगी। अजीज़ों, शरीयत के मुताबिक जो खून का मामला है औरतों का, चाहे वो माहवारी हो या कोई और वजह से, उसे नापाकी में गिना गया है। इसीलिए ये खातून जो थी वो भीड़ में आ नहीं सकती थी, उसे इजाज़त नहीं थी, क्योंकि जब तक कोई नापाक हो वो पब्लिक में नहीं आ सकता था जब तक वो पाक ना ठहर जाए। यही शरीयत थी और यही शरीयत है अब तक भी। तो इस खातून ने ये फैसला किया कि मैं यीशु के पास जाऊंगी, उसके सिर्फ कपड़े को छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। अजीजों, ये वो ईमान है जिसे खुदावंद चाहता है कि हर ईमानदार में, हर एक शख्स जो अपने आप को उसका बेटा बेटी कहता है, उसकी ज़िंदगी में ये ईमान हो कि हमें लिटरली फिजिकली यीशु मिले ना मिले, लेकिन अगर हमें उसकी कोई चीज़ भी मिल जाती है तो उसे हम छू लें तो उसके शिफा पा सकते हैं। अजीज़ों, इसी तरह से ज़िक्र है कलाम में कि एक नबी के बारे में, शायद अलीशा के बारे में, जब उसकी हड्डियों से किसी को कोई मुर्दे ने छुआ तो वो ज़िंदा हो गया था, या एलिया के शायद। तो मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रही बात, तो मैं ज़रूर बता दूंगा आपको दोबारा देख के अच्छी तरह से, ताकि गलती ना करूं। तो ये छू जाने से जी अलीशा जी, अलीशा के हड्डियों से छूने से, कि हड्डियों से छूने से वो जो मुर्दा था जिंदा हो गया था। तो अजीजों, ये जो छूने का जो वो है कंसेप्ट है ना, ये एक बहुत खूबसूरत कंसेप्ट है, क्योंकि हम कभी कभी याद करें, आप गाते होंगे, छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू। तो छूने से जब है वो, जब हमें छूता है तो हमारे अंदर की सारी नापाकी दूर हो जाती है। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि जब भी हम खुदा की हुजूरी में आए, हम उसे छू सकें, वो हमें छू दे। उसके छूने से आपके सारे मामलात ठीक हो जाएंगे, आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपके अंदर का जो डर है, खौफ है, वो निकल जाएगा, मौत का खौफ आप में से निकल जाएगा। क्योंकि ये औरत इतनी वल्नरेबल थी कि अगर लोगों को पता चल जाता तो उसे संसार कर देते लोग कि तू नापाक हो के हम सबको नापाक करने आ गई। लेकिन अजीजों, जो यीशु को छू ले वो नापाक नहीं रहता, वो पाक हो जाता है। और यीशु भी नापाक नहीं हुआ और लोग भी नापाक नहीं हुए, बल्कि वो पाक होके वहाँ से चली गई। ये एक इतना खूबसूरत वाक्य है, एक इतना खूबसूरत मोजज़ा है, जिस पर अगर हम ठंडे दिल से बैठ के सोचे तो कई घंटे तक इस पर हम खुदा से बात कर सकते हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मामलात आते हैं जब हम अपने आप को कमतर, कमज़ोर महसूस करते हैं। हम अपने आप को इस काबिल समझते नहीं है कि यीशु के पास जा सकें। हम अपने आप को, क्योंकि हमें अपने और खुदा बाप को हमारे गुनाहों का, गलतियों का पता होता है, और सिर्फ हम इसीलिए खुदा की हुजूरी में जाने से फिर डरते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने वो काम किया है जिससे खुदा ने मना किया है। इसी को जो होली कम्युनियन है, जो उसमें उसी कंसेप्ट को सामने रखा गया कि अगर कोई जायज़ तरीके से उसे नहीं लेता तो वो अपने दिल में ख्याल कर ले, सोचे, तौबा कर ले। इसीलिए जब पाक शराकत दी जाती है तो शहरबानी की जाती है, तो उस वक्त हम ये बात कहते हैं कि भाई अगर कोई इस चीज़ को महसूस करता है तो वो आए, पास्टर जी उसे छुएंगे, उस पर हाथ रख के दुआ करेंगे। ठीक है? अगर आप कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ खुदा ने मुझे माफ़ कर दिया है,
تو وہ ضرور آپ کے لیے ایک اچھا وقت ہوگا خدا کو اپنے اندر لینے کا۔ تو میں ایک چھوٹی سی اپنی گواہی اس میں ایڈ کر کے میں ختم کروں گا آج۔ تو یہ ان دنوں کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جب میں دبئی میں رہتا تھا، اور جب میں دبئی میں گیا تو وہاں پر بہت سارے جہووا وٹنس لوگ تھے، اور میری بیوی جو تھی وہ جہووا وٹنس تھی۔ تو وہ اس وقت اس قدر ان کے ساتھ وہ انوالو تھی کہ مجھے اسے وہاں سے نکالنے کے لیے مجھے وہاں جانا پڑتا تھا اس کے ساتھ۔ بے شک میں ان کی باتوں کو نہیں مانتا تھا، بے شک میں ان کی جو وہ تھی چیزیں ان کو نہیں، جب بھی میرے ساتھ کبھی بھی ان کے جو بردرز وہ کہتے ہیں، وہ ان کے جو پاسٹرز ہیں ان کو وہ لوگ بردرز کہتے ہیں، تو جب بھی کسی بردر سے بات چیت ہوتی تھی تو وہ جب میں انہیں بائبل میں سے ان کے انکاؤنٹر کر کے بتاتا تھا سارے سوالوں کے جواب، تو وہ پھر واپس نہیں آتے تھے، یہ مجھے کھینچ کے لے جاتی تھی وہاں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ کبھی کبھی بیگم کے ساتھ پھر جانا پڑتا ہے، تو لیکن میں اندر سے ایسا ٹوٹتا جا رہا تھا کہ میں نے روزے رکھنے شروع کیے، دعا کرنا شروع کی۔ تو ایک دن دوپہر کو 2 بجے کا ٹائم تھا، تو پھر اس دن خداوند کے حضور میں روزے میں دعا میں تھا، تو یہی واقعہ جو خداوند نے ابھی بھائی کے دل میں ڈالا، کیونکہ میں آج یہ شیئر کرنا چاہتا تھا آپ لوگوں سے، جو افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا، تو یہی بات جو تھی میرے لیے بھی خداوند نے دیوار پر مجھے لکھی ہوئی نظر آئی، بڑے صاف الفاظ میں دیوار پر، کلام نہیں میرے ہاتھ میں تھا کھلا ہوا، لیکن دیوار پہ لکھی ہوئی مجھے نظر آئی کہ یاد کر کے تو کہاں سے گرا ہے، یاد کر کے تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ عزیزو، بہت بڑی وارننگ تھی میرے لیے، کیونکہ میں جب پاکستان سے دبئی گیا تھا کام کرنے کے لیے، اس وقت میری یہ حالت تھی کہ میں ایک نان ڈینومینیشنل پاسٹر کیا کہنا چاہیے خادم کے طور پر، کیونکہ میں وہاں آرڈینڈ نہیں تھا، لیکن میں ایک مبشر کے طور پر ہر چرچ میں جایا کرتا تھا، ساری ڈینومینیشنز میں، اور خدا کا کلام سنایا کرتا تھا۔ لیکن یہ جو واقعہ میری زندگی میں آیا، پھر میں نے خدا سے 3 مہینے تک توبہ کی، دعا کرتا رہا، اور پھر میں نے کہا خداوند میں نہیں اسے بدل سکتا، تو بدل سکتا ہے۔ تو پھر میں نے، کیونکہ وہ کام جو خدا نے کرنا تھا وہ میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر میں نے اس کے لیے اسے خداوند کے ہاتھوں میں دیا، اپنی بیگم کو، اور میں نے اس کے ساتھ صرف اچھا رویہ اپنایا، اور جو لوگ آتے تھے جب وہ اچھی طرح سے جواب نہیں دے پاتے تھے تو آہستہ آہستہ پھر اس مارگریٹ کو سمجھ آنی شروع ہوئی، اور واپس وہ خداوند کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ جانے سے پہلے وہ ایک مضبوط مسیحی ایمان رکھنے والی خدا کی بیٹی تھی، اور چرچ میں اس نے اس ملک میں آ کر قریباً ہمیں 23 سال ابھی ہو گیا، تو پچھلے سال وہ گئی تھی، تو میرا خیال ہے کہ کم از کم 16-17 سال اس نے خداوند کی بہت اچھی طرح سے خدمت کی میری آرڈینیشن کے بعد۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں گیو اپ نہیں کرنی ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں کرنا کہ ہم صرف ایک شخص کو بچانے کے لیے اپنا جو اصل ڈیوٹی ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیں، اور ہم اسی کے پیچھے پڑے دیں کہ نہیں میں انہوں بچا کے چھڑنا ہوا، کیونکہ بچانا جو ہے وہ یسوع کا کام ہے۔ آپ اس کے لیے دعا کریں، آپ اس کو سمجھائیں۔ میں نہیں سمجھتا آج، مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ اس کلام کو سننے کے بعد اور اس کو جب بعد میں بھی سنیں گے، ان کے دلوں میں یہ بات کس کس کے لیے ضروری ہوگی کہ ہمیں اپنے جو گھریلو جو رشتے ہیں انہیں خداوند پر فوقیت نہیں دینی ہے۔ ہمیں
ان کو بچانے کے لیے یسوع کے کلام کو اور اس کے نام کو انہیں بتانے کی ضرورت ہے، اور باقی کام خدا پر چھوڑنا ہے۔ دعا ضرور کرتے رہیں۔ بگڑے سے بگڑا انسان جو ہے وہ بھی یسوع کے پاس آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں جو یہ بات اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہماری زندگی میں سب سے بڑا معجزہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی خدا کو دے دیتے ہیں اور خداوند ہمیں قبول کر کے اپنا بیٹی اور بیٹا بنا لیتا ہے۔ تو عزیزو، آج غور کریں کہ ہمارے گھرانوں میں کتنے لوگ ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں کتنے لوگ ہیں جنہیں روحانی طور پر شفا کی ضرورت ہے، جنہیں نجات کی ضرورت ہے، جنہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ یسوع کو جانے، پہچانے اور اس کے حکموں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو عزیزو، آج جب ہم نے خدا یسوع کے معجزات کی اقسام سیکھی ہے، خدا یسوع مسیح کے معجزات کی ایک لسٹ دیکھی ہے، ابھی اور لسٹ باقی ہے، تو میں یہ اس لیے بتا رہا تھا لسٹ تاکہ جلدی سے میں یسوع کے جو معجزات کو ختم کر کے پھر میں اس کی جو موت اور جی اٹھنے کی طرف جاؤں، تو اسی تاکہ میں ادروائز تو یہ اتنا بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ اس میں سال لگ سکتے ہیں، پھر بھی شاید کم ہو، کیونکہ یسوع کی زندگی پر غور کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے کوشش کر رہا ہوں رکھنے کی۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے بہن بھائی یا تو بہت بزی ہیں یا تو وہ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ بور ہو جاتے ہیں، وہ لائن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بوریت کی باتیں نہیں ہیں، یہ آپ کی اور میری روحانی ترقی کی باتیں ہیں۔ اور جب تک ہم خدا کے معجزات کو اپنی زندگی میں نہیں لے لیتے، خدا کی معجزات کے لیے خدا سے ہم التجا مناجات نہیں کرتے، ہمیں کبھی بھی یہ موقع نہیں ملے گا کہ ہم بغیر خوف کے کسی پر ہاتھ رکھ سکیں، کسی کی بدروح کو ڈانٹ سکیں، اور کسی کی زندگی میں بڑی سے بڑی بیماری کے لیے بے خوف ہو کے خدا سے کہہ سکیں کہ خداوند اسے شفا دے، اور وہ شفا دے گا۔ خدا باپ اور بیٹا روح القدس آپ سب پر اپنا فضل کرے، رحم کرے، اور آپ کو اپنے ہاتھوں میں محفوظ رکھے، یسوع کے نام میں آمین آمین۔